پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ وہی ذات ہے جس نے پیدا فرمایا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے تمام کا تمام، پھر وہ مستوی ہوا آسمان کی طرف اور ان کو برابر کر دیا، ٹھیک ٹھیک کر کے بنا دیا 7 آسمانوں کی شکل میں، اس کی صورت میں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ذات ہر چیز پر ہر طرح کا علم رکھنے والی ذات ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب فرمایا تمہارے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے، انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ، ایک خلیفہ۔ قالوا، تو فرشتوں نے سب نے کہا اتجعل، کیا تو بنائے گا فیہا اس میں، من یفسد، جو فساد پھیلائے گا، فیہا اس میں، ویسفک الدماء، اور بہائے گا خون، وَنَحْنُ، جبکہ ہم، نسبح، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک، تیری تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی بے شک میں، اعلم، میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو نام، کلہا، تمام کے تمام۔ ثم، پھر، عرضہم، پھر ان چیزوں کو پیش کر دیا، علی الملائکۃ، فرشتوں پر۔ فقال، اور ان سے فرمایا، انبئونی، بتاؤ، خبر دو مجھے، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا، تو سب نے کہا، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تیری ذات تو ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی بہت زیادہ علم رکھنے والا اور بہت زیادہ حکمتوں والا ہے۔ گزشتہ درس میں یہ جو آیت نمبر 29 ہے، اس پر بات کافی حد تک ہو گئی تھی، صرف اس کا آخری حصہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ یہ رہ گیا تھا۔
دو باتیں اس میں بیان ہوئیں اور اس کے بعد اللہ کریم نے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اپنی ایک یہ صفت بیان کی ہے۔ یہ دونوں باتوں پہ بات ہو گئی تھی، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین کی کل چیزیں حلال کی ہیں اور انسانوں کے لیے بنائیں، اور اللہ تعالیٰ منع نہیں فرماتا کہ ان چیزوں کو استعمال کیا جائے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے، فرق وہاں پڑتا ہے کہ ان چیزوں کو مقصد زندگی بنانا گناہ ہے، ان چیزوں کو اپنے مقصد حیات کو بھلائے بغیر استعمال کرنا عین ثواب ہے، بس یہ فرق ہے۔ اور دوسری بات یہ، اور اس سے جو حلال و حرام کا اصول نکلا اس پر بھی بات ہو گئی کہ معاملات و اشیاء میں ہر چیز مباح ہے، اصل اباحت ہے جب تک کہ اس کے اوپر حرمت کا حکم نہ آ جائے، اور عبادات میں ہر چیز حرام ہے جب تک اس کے اوپر کوئی کرنے کا حکم نہ آ جائے۔ اور حکم کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کا قرآن اور صحیح حدیث، یہ شریعت کا اصل ماخذ ہے۔ باقی ساری اس کی تشریحات ہیں، اس کے بعد جو بھی کوئی فرمائے، تابعین کے اقوال، صحابہ کرام کے اقوال، اور اس کے بعد کہ یہ شریعت کی بنیاد نہیں ہے بلکہ شریعت کی تشریحی لٹریچر اس کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی میں اجماع بھی آ جاتا ہے، اس میں قیاس بھی آ جاتا ہے، سارے جو قوانین کے ماخذ ہیں وہ سارے کے سارے اتھینٹک ہیں اپنی اپنی جگہ پر، وہ حیثیت ہے ان کی، لیکن ان سب کی بنیاد بھی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، اس پر بھی گفتگو ہو گئی کہ اللہ کا مستوی ہونا، الى السماء ہو یا الى العرش ہو، اس پر میں نے گفتگو کی کہ اس کی تعویل نہیں کی جانی چاہیے، یہی سب سے زیادہ درست نقطہ نظر ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ کی ذات ہر چیز پر علم رکھنے والا۔ علیم جو ہے فعیل کے وزن پہ ہے، اور جتنی بھی صفات اللہ تعالیٰ کی اس وزن پر آتی ہیں، علیم ہے، کبیر ہے، حکیم ہے، رحیم ہے، جتنی بھی صفات اللہ تعالیٰ کی اس وزن پر آتی ہیں، اس کے اندر اس کی اس باب کی اور اس وزن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر استقلال پایا جاتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ رہتی ہیں۔ اور جو بھی صفت اس کے، یعنی اگر کوئی کہا جائے کہ اعلم، فلاں زیادہ جانتا ہے، تو وہ زیادہ جاننا اعلم وہ مقدار کے اعتبار سے زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ استقلال کے اعتبار سے ہمیشہ نہیں ہو سکتا۔ استقلال کے اعتبار سے ہمیشہ وہ ہوگا جو فعیل کے وزن پہ آئے گا، یعنی اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ کسی وقت وہ زیادہ ہو گیا اور کسی وقت وہ کم ہو گیا، بلکہ علیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک، ازل سے لے کر ابد تک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ہمیشہ جاننے والا ہے، بکل شیء، ہر چیز کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ بات یہاں پہ فرمائی جا رہی ہے، اگلی بات کی گویا تمہید بھی یہاں سے بن گئی کہ جو اگلا رکوع، پورے کا پورا رکوع آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 39 تک اگلا جو پورا رکوع ہے، اس پورے رکوع کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ ہے، اور پھر ساتھ ابلیس نے جو سجدہ کرنے سے انکار کیا اس کا قصہ ہے۔ اور وہ بنیادی اس پورے نظام اور پورے اس کارخانے کا جو بنیادی فلسفہ ہے اور بنیادی حکمت ہے وہ بھی بتائی گئی ہے، اور بنیاد کی کہانی بھی بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، پھر فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، پھر اس کے اندر نتیجہ کیا نکلتا ہے اس نتیجے کی طرف اشارہ کر کے یہ رکوع ختم ہو جاتا ہے۔ گویا کہانی ابتدا سے لے کر اپنی انتہا تک اس رکوع کے اندر بیان کر دی گئی ہے، انتہائی اختصار اور جامعیت کے ساتھ، کیونکہ اللہ کا قرآن قصہ اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ اس کے اندر قصے بیان ہوئے ہیں، ان کا ایک مقصد ہے، ان کا مقصد سوائے ہدایت کے اور کچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو تکرار بھی نظر آتی ہے، آپ کو کہیں سے کوئی بات اللہ کریم بیان فرما دیتے ہیں، پچھلی بات بھی نہیں بتائی، اگلی بھی نہیں بتائی، درمیان میں سے ایک تھوڑی سی بات اللہ کریم بتا دیتے ہیں اور پھر باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قصہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قصہ کہانیوں میں سے اتنی بات لیتے ہیں اللہ کریم جس کا تعلق ہماری ہدایت کے ساتھ ہوتا ہے، ہماری تذکیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ، اور جب، اور یہ قرآن کا اسلوب ہے اور عربی زبان کا بھی اسلوب یہ ہے کہ جب کبھی اس طرح کا طرز کلام اختیار کیا جاتا ہے وَإِذْ، تو اس کا مطلب کسی خاص واقعے کی یاد دہانی اس کا مقصود ہوتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو وہ یاد آ جائے، اس وقت کو یاد کرو۔ معنی تو یہی ہے، اور جب، لیکن مرادی معنی یہ ہے کہ اس وقت کو یاد کرو۔ اب یہ ایک پوری کہانی بیان ہوئی ہے، اس سے پہلے اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ازل سے ابد تک۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ انسان کا علم اللہ کے علم سے صرف درجے میں مختلف نہیں ہے،
یہ ساری صفات کی بات ہے، صرف صفت علم کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات، مثلاً ایک اللہ کا غصہ ہے، ایک انسانوں کا غصہ ہے، ایک اللہ کا رحم ہے، ایک انسانوں کا رحم ہے۔ اللہ بھی رحم کرتا ہے، انسانوں کو بھی کہا رحم کرو۔ ایک اللہ کا علم ہے، ایک انسانوں کا علم ہے۔ تو جب انسان اس میں فرق نہیں کر پاتا تو پھر انسان مختلف قسم کے مغالطوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرق اصل میں یہ ہے کہ یہ فرق صرف درجے کا نہیں ہے، یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا ذرا سا علم ہو، اللہ کا بہت زیادہ علم ہو، یہ ہے درجے کا فرق، کہ مقدار اتنی زیادہ ہے، ہمارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں 0.00001% ہے اور اللہ کا علم 100% ہے۔ یہ درجے کا اختلاف ہوگا، جتنا مرضی لمبا ہو۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کے علم کا اور انسانوں کے علم کا اختلاف صرف درجے کا اختلاف نہیں ہے، اللہ کے علم کی نوعیت ہی مختلف ہے۔ اللہ کا علم اس طرح کا ہے ہی نہیں جیسا ہمارا، اور ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کا علم کیسا ہے۔ جس چیز کو ہمیں سمجھایا ہی نہیں گیا، جو ہمیں بتایا ہی نہیں گیا، اللہ کا علم محیط کلی ہے۔ ہمیں تو جو چیز سامنے نظر آتی ہے ہم تو اپنے یہ پیچھے کیا ہے وہ نہیں دیکھ سکتے کہ پیچھے کیا ہے، دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، اور اپنے پیچھے کچھ ہو رہا ہو تو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہمیں محدود علم دیا گیا۔ کسی انگریز نے اپنے کسی پروگرام میں ایک بات سمجھائی تھی، وہ تو اپنی کوئی اور بات کر رہا تھا، تو بچپن میں کہیں یہ چیز دیکھی کسی ٹی وی پروگرام کے اندر شاید، لیکن اس سے اللہ کی قدرت اور اللہ کی صفت علم اس کا اندازہ ہوتا اور اس کو سمجھنے میں کچھ مدد ملتی۔ ویسے تو یہ ساری نشانیاں زمین میں جو کچھ بھی ہے، اگر انسان غور سے دیکھے تو یہ ساری کی ساری نشانیاں اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں، اللہ کی وحدانیت کی نشانی۔ اور سورہ یوسف میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، کتنی ہی نشانیاں ہیں، ہر روز لوگ ان کو دیکھتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُورِدُونَ، لیکن وہ توجہ نہیں کرتے ان کی طرف کہ ہو کیا رہا ہے، حالانکہ انہی سے بہت ساری چیزوں کا علم ہو جاتا ہے۔ بہرحال وہ کسی نے دکھایا تھا کہ اس نے یہ جو جیومیٹری باکس کے اندر مختلف انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، اس میں ایک چیز ہوتی ہے پروٹریکٹر اس نے ٹیبل پہ رکھا، اور پروٹریکٹر جب آپ ٹیبل پہ رکھتے ہیں تو وہ بالکل چپٹا سا ہوتا ہے، ساتھ یعنی اس کی اونچائی کتنی ہوگی، ذرا سی چند ملی میٹر، اور وہ اس نے رکھ دیا، اور اس نے کہا کہ آپ فرض کریں کہ یہ جو پروٹریکٹر ہے یہ صرف اپنے سامنے دیکھ سکتا ہے، یہ نہ اوپر دیکھ سکتا ہے نہ نیچے دیکھ سکتا ہے، یہ اپنے سامنے دیکھ سکتا ہے، فرض کریں کہ اپنے سامنے دیکھ سکتا ہے، بس اس کی نگاہ کی حد یہ ہے کہ یہ اپنے سامنے دیکھ سکے۔ اب جتنی اس کی اونچائی ہے اتنا ہی دیکھے گا نا۔ تو اس کے بعد اس نے ایک سیب لا کے رکھ دیا اس ٹیبل کے اوپر۔ اب اس نے یہ کہا کہ اب آپ اندازہ کریں پروٹریکٹر اگر صرف سامنے دیکھ سکتا ہے تو اس کو سیب کی شکل کیا نظر آ رہی ہوگی۔ آپ ذہنی اندازہ کریں کہ وہ پروٹریکٹر جو اپنی چند ملی میٹر انتہائی وہ باریک سی اس کی ہے، جو اس کا اونچائی ہے اس کے مطابق دیکھ سکتا ہے، تو اتنا جب وہ دیکھے گا سیب کو تو اس کو کیا نظر آئے گا کہ سیب کی شکل اصل میں کیا ہے۔ اس کو آپ لاکھ سمجھاتے جائیں، لیکچر دیں، ساری زندگی سمجھاتے جائیں کہ سیب اس طرح کا ہوتا ہے، اس کی سمجھ میں کبھی نہیں آ سکتا، حالانکہ وہ بھی کہے گا مجھے تو نظر آ رہا ہے، میں تو صاحب علم ہوں، وہ بھی دعویٰ یہ کرے گا، اور حقیقت بات یہ ہے کہ وہ ساری زندگی لگا رہے، اس کو سیب کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہی فرق ہے اللہ کے علم کا اور انسان کے علم کا۔ انسان ساری زندگی لگا رہے، انسان کبھی اس علم کی ابتدا کو بھی نہیں پہنچ سکتا جو اللہ کے علم کی ابتدا ہے۔ انسان کی انتہا بھی جو ہوگی وہ اللہ کے علم سے بہت نیچے رہے گی۔ نوعیت ہی مختلف ہے، درجہ نہیں صرف فرق، نوعیت ہی مختلف ہے۔ اللہ کا علم تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ازل بھی اور ابد بھی۔ جب تمہیں دقتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تقدیر کے مسئلے کے ساتھ بھی اللہ کے علم کی صفت علم کا ڈائریکٹ تعلق ہے مسئلہ تقدیر کے ساتھ، اور مسئلہ تقدیر میں بھی انسان اسی لیے الجھا ہے کہ وہ اللہ کی صفت علم کو پوری طرح سے سمجھا نہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب کوئی چیز علم میں آ جائے تو شاید، کیونکہ اللہ کا علم وہ صرف اس طرح نہیں ہے کہ چیزیں وقوع پذیر ہوں تو ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔
اللہ کا علم ان چیزوں کے وقوع پذیر ہونے سے بھی پہلے موجود ہے. تو وہ کیسے پہلے موجود ہے؟ اس کو سیب کی تہ کو دیکھنے والا پروٹریکٹر کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ وہ اللہ کا علم کیسے ہے. ہمارا علم محدود ہے، ہم اللہ کے علم کی نوعیت کو نہیں سمجھ سکتے. یہ بتانے کے بعد فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. ہم نے تو دیکھا ہی نہیں وہ واقعہ، ہمارے سامنے تو نہیں ہوا، اللہ کریم نے بیان فرمایا، لیکن اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے اصل میں اس دنیا کا جو نظام چلانا ہے اس نظام کی طرف اشارہ ہے. اور پھر ساتھ یہ کہ انسان کی اس دنیا کے اندر حقیقت کیا ہے، کیونکہ اوپر فرما دیا تھا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ یہ زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ تمہارا ہے. تو تمہارا کیسے ہے؟ اب انسان کی ابتدا کی طرف اشارہ کر کے اس کی حقیقت سمجھائی جا رہی ہے کہ تمہارا کیسے ہے، تم یہاں پہ خلیفہ ہو. بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کی طرف جانے سے پہلے لفظ ملائکہ، ملک، ملک کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ، جس کی جمع ہے ملائکہ. ایک ہوتا ہے ملک، ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، اس کی جمع آتی ہے ملوک. اور ایک ہوتا ہے ملک، جس کا معنی ہوتا ہے ملکیت، اس کی جمع آتی ہے املاک. تو یہ ہے ملک، ملک کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ. تو میں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا. اب یہ فرشتے کیا ہیں؟ جو جدید ذہن ہے، تجدد پسند ذہن، انہوں نے اس میں بھی، اور اس نے پورے قرآن کے اندر انہوں نے نکتہ آفرینیاں کی ہیں، تو لفظ ملائکہ کے بارے میں بھی نکتہ آفرینی کی ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا گزشتہ درس میں کہ سما کا لفظ جو ہے، انہوں نے کہا کہ سما کا لفظ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسمان کوئی وجود ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں آسمان سے مراد، سما سے مراد صرف بلندی ہے. اس سے مراد صرف بلندی ہے، یہ نظر کی حد ہے. آسمان سے مراد کوئی حسی وجود نہیں. تو جب اللہ نے ان کو بنایا تو اس کا مطلب ہے وہ 7 حصی وجود ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا حدیث کے اندر بھی آتا ہے. تو خواہ بخواہ یہ پیچیدگیاں پیدا کی گئی ہیں. تو اسی طرح لفظ ملائکہ کے بارے میں اور پھر جنوں کے بارے میں، خاص طور پر یہ ملائکہ کو جنوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور جوڑ کے ایک خاص ایک لمبی یعنی تحریریں بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور ایک لمبا فلسفہ موجود ہے. اور یہ پیچیدگی اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ قرآن کو مشکوک بنایا جائے. حالانکہ لفظ ملائکہ، وہ کہتے ہیں جی اس سے مراد فطری قوتیں ہیں. یعنی جو قرآن و سنت سے عقیدہ اخذ ہوتا ہے وہ تو یہ ہے کہ ملائکہ ایک وجود ہے، اور اس وجود کو یہ اللہ نے ہزاروں کی تعداد میں بلکہ ان گنت تعداد میں اتنے فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں. اور یہ سارے کارکنان قضاء و قدرت ہیں. یہ اللہ کے یعنی تدبیر عالم جو ہو رہا ہے، اس پورے عالم کی تدبیر کے لیے، یہ نظام چلانے کے لیے اللہ نے جن کارکنان کو مقرر کیا ہے وہ فرشتے ہیں، ان کا نام فرشتہ ہے. لیکن یہ جدید ذہن یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس سے مراد فرشتے نہیں، یہ فرشتوں سے مراد وجود نہیں ہے، بلکہ فرشتوں سے مراد وہ قوائے فطریہ ہیں اس عالم کائنات میں جو مختلف قوتیں کار فرما ہیں. ان میں جو ایسی لطیف قوتیں، جن لطیف قوتوں کا ہم کوئی تشریح نہیں کر سکتے، کوئی نام نہیں رکھ سکتے، تو ان کو فرشتے کہہ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں. قوائے فطریہ بس، اور کچھ نہیں. قوائے طبعیہ. اور یہ بات جو تجدد پسند لوگوں نے کہی ہے، یہ صرف انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بنائی، بلکہ متقدمین جو طبعیین ہیں، یعنی جو طبیعیات کے ماہر متقدمین جو ہیں، پہلے گزرنے والے، انہوں نے بھی اس مغالطے کی جو ہے وہ ابتدا کی تھی، جس کی وجہ سے یہ چیزیں نظر آتی ہیں. صرف ایک حوالہ میں یہاں پہ عرض کرتا ہوں. رسائل النبوہ، رسالۃ النبوہ ایک رسالہ ہے ابو علی سینا کا. وہ اس میں لکھتے ہیں فَمِنَ الْعَادَةِ مِنَ الشَّرِيعَةِ، کہ یہ شریعت کا معمول ہے تسمیۃ القوا اللطیفہ الغیر المحسوسہ، کہ ایسی لطیف قوتیں کائنات کی جو محسوس نہیں ہوتی، غیر محسوس قسم کی چیزیں ہیں، شریعت ان کا نام ملائکہ رکھ دیتی ہے. یہ ان کا خیال یہ کہ غیر محسوس قوتیں ہیں، تو چونکہ ان کا کوئی اور نام نہیں رکھا جاتا تو ان کو فرشتے کہہ دیا جاتا ہے. اب قرآن کا یہاں کا جو بیان ہے،
یہ اس بات کی خود سے تردید کر رہا ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے باقی احادیث کو تو چھوڑیں، باقی تفصیلات کو چھوڑیں، اور ایمانیات کا ایک جز ہے فرشتوں پر ایمان رکھنا، اس بات کو بھی چھوڑیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو آگے سے فرشتوں نے یہ کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. اللہ نے یہ کہا، فرشتوں نے یہ کہا. تو یہ جو مکالمہ ہوتا ہے قوائے فطریہ کے ساتھ ہوتا ہے. مکالمہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایک وجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بنائی. تو حقیقت بات یہ ہے کہ 3 قسم کی مخلوقات ہیں جو شعور رکھتی، شعور رکھنے والی مخلوقات وہ 3، ایک جن، ایک انسان اور ایک فرشتے. تینوں کو اللہ تعالیٰ نے شعور عطا فرمایا. لیکن یعنی باقی سارے جو حیوانات ہیں یا دیگر جاندار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے شعور تو دیا ہے ایک خاص حد تک، جس کو افلاطون کہتا ہے، بلکہ ارسطو کہتا ہے کہ ایک جنرل پرسیپشن ہوتی ہے، ایک شعور کا بڑا نچلا درجہ ہوتا ہے جس کو وہ اپنی زبان میں کامن سینس کہتا ہے. وہ کہتا ہے وہ جو کامن سینس ہے، جو شعور کا بالکل ابتدائی حصہ ہوتا ہے، وہ حیوانات میں اور انسانوں میں برابر ہوتا ہے. یعنی ہم کسی چیز کو دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں یہ دیوار ہے، تو کسی حیوان کو بھی یہاں کھڑا کر دے تو وہ بھی اس کو دیوار ہی سمجھے گا. یعنی ایسا نہیں کبھی ہو سکتا کہ آپ یہاں پہ کسی بھیڑ بکری یا بھینس کو چھوڑیں تو وہ جا کے دیوار میں ٹکر مار دے، اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کیا ہے. کبھی نہیں ہوا. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دیوار. تو یہ شعور کا وہ ابتدائی حصہ ہے جو ارسطو کے بقول یہ کامن سینس ہے. لیکن بہرحال اللہ نے ان کو شعور دیا ہے، لیکن شعور کی جو ریٹینشن ہے، اس کو رکھنا، موجود رکھنا، اور اس شعور کو، اس کامن سینس کو اپنا کہیں سٹور کر لینا، اور اس بات کا بھی احساس ہونا کہ یہ کس چیز کا شعور ہے کہ بعد میں بھی ان کو پتہ چل جائے کہ دیوار ایسی ہوتی ہے. انہوں نے پھر 5 حصے عقل کے کیے ہیں ارسطو کے بقول کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ صرف انسان میں ہوتے ہیں، وہ حیوانات کے اندر نہیں ہوتے. تو جو اگر اتنا کا شعور ان کو دیا بھی گیا ہے کہ وہ صرف سامنے آنے والی کسی سخت اور تلخ ترش چیز کو دیکھ لیتے ہیں لیکن اس کو یاد نہیں رکھ سکتے وہ کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، یا جس وقت وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو تو ان کو یہ تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس سے ہم نے بچنا کیسے ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس چیز کا کیا مقصد ہے، اس چیز کا کیا مقصد ہے. یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کا خاصہ رکھا. یہ شعور انسان میں بھی ہے، یہ شعور جنوں میں بھی ہے، یہ شعور فرشتوں میں، تینوں میں. لیکن آگے پھر تخصیص ہو جاتی کہ فرشتے جو ہیں یہ نوری مخلوق، ہم کہتے ہیں یہ نوری مخلوق، نور سے پیدا کی. جن جو ہیں وہ ناری مخلوق، وہ آگ سے پیدا کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ آگ سے پیدا کی گئے. اور جو انسان ہے یہ پیدا کیا گیا ہے گارے سے، مٹی سے. اب ایک مٹی سے پیدا کیا گیا، ایک آگ سے پیدا کیا گیا، ایک نور سے پیدا کیا. اب نور اور نار کو اگر دیکھیں شعوری اعتبار سے، تو جو میں بات شعور کی کر رہا تھا، تو فرشتے الگ ہو جاتے ہیں، جن اور انسان الگ ہو جاتے ہیں. یہ الگ ہونے کی وجہ ان کا مکلف ہونا ہے. فرشتوں کے اندر یہ صلاحیت ہی اللہ نے نہیں رکھی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر سکیں. ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے نافرمانی کی. شعور موجود ہے، نافرمانی کی صلاحیت نہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ فرشتوں کی خصوصیت ہے. وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں رکھی گئی. جب یہ صلاحیت نہیں، یہ اختیار نہیں، تو ان کا امتحان بھی نہیں، لہذا وہ مکلف بھی نہیں. مکلف ہیں جن اور انسان. وما خلقت الجن، سورہ زاریات کے اندر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری بندگی کریں. اب فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے بھی اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. باقی مخلوقات کیا کر رہی ہیں؟ وہ بھی اللہ کی بندگی کر رہی ہیں. جنوں اور انسانوں کو جو خصوصی طور پر کہا ہے کہ میری بندگی کریں، ان کو انحراف کا اختیار دے کر کہا ہے کہ بندگی کریں. باقی ساری مخلوقات میں انحراف کا اختیار نہیں ہے، فرشتوں کے پاس بھی انحراف کا اختیار نہیں. اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے، آگے لفظ شیطان بھی آئے گا، اور شیطان کن معنوں میں استعمال ہوا ہے، ابلیس کن معنوں میں استعمال ہوا ہے، وہ چونکہ ساری آگے تفصیل آتی جائے گی ساتھ ہی ساتھ. لیکن ایک بات یہاں پہ جو سمجھنے کی ہے کہ انسان بھی مکلف ہیں، جن بھی مکلف ہیں. اس اعتبار سے جن انسانوں کے ساتھ مشترک ہیں.
لیکن نور اور نار دونوں ہی ایک لطیف مادے سے تخلیق ہوئی ہے. نور بھی ایک لطیف چیز ہے, نار بھی ایک لطیف چیز ہے. فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ نور ایسی چیز کو کہتے ہیں جس میں روشنی زیادہ اور حدت کم ہو, یعنی اس میں گرمی کم ہو روشنی زیادہ, وہ نور ہوتا ہے. حدت یا گرمی کم ہو یا بالکل نہ ہو وہ نور ہوتا ہے. روشنی ہو گرمی نہ ہو وہ نور ہے. اور جس میں گرمی زیادہ ہو روشنی کم ہو وہ نار ہے. یہ روشنی بالکل کم ہو جاتی ہے, ہوتی بلکہ جہنم کی آگ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تو روشنی ہے ہی نہیں, وہ تو جلتی ہے تو اندھیرا کرتی, وہ تو سیاہ ہے. لیکن نار ہے تو نار میں حدت ہے, نور میں روشنی ہے. اب اس اعتبار سے دونوں لطیف اجزاء ہیں, اور لطافت کے اعتبار سے اور اپنی تخلیقی لطافت کے اعتبار سے جن اور فرشتے مشترکہ ہیں. نہ فرشتے نظر آتے ہیں نہ جن نظر آتے ہیں, یعنی اس اعتبار سے وہ دونوں مشترکہ ہو گئے. اب جنوں کا اشتراک ادھر بھی ہے, جنوں کا اشتراک ادھر بھی ہے. اب کوئی جن اگر جس کا اشتراک فرشتوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, جس کا اشتراک انسانوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اب اگر وہ فرشتوں جیسی حرکات کرے گا اور فرشتوں جیسی صفات پیدا کر لے گا, لہذا وہ امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ اس کو ملا دیا جائے, کیونکہ اس کا اشتراک وہاں بھی موجود ہے. اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی میں وہ راندہ درگاہ قرار دے دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ انسانوں سے بھی نیچے گر جائے. اشتراک ادھر بھی ہے, اشتراک ادھر بھی ہے. لہٰذا وہ اشکال ختم ہو جاتا ہے کہ جو ابلیس تھا وہ فرشتوں میں کیوں تھا. جب اس نے انکار کیا ہے تو وہ فرشتوں میں کیوں تھا؟ اسی وجہ سے تھا کہ وہ جو تخلیقی اشتراک ہے وہ تو پہلے ہی تھا, صرف بندگی کے اندر تھا تو جن, لیکن وہ بندگی کے اندر اس قدر بڑا ہوا تھا کہ جو عرضی فرشتے ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کو شامل کر دیا تھا. یہ بحث آگے بھی آئے گی, لیکن یہاں پہ صرف شعور کی بات ہو رہی ہے کہ 3 وجود شعور رکھتے ہیں. ایک وجود شعور رکھنے والا وجود وہ ملائکہ ہے. اس پر ایمان رکھنا یہ ایمان کے بنیادی اجزاء میں سے ایک جز ہے, اور یہ بات آپ جانتے ہیں, یہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف یاد دہانی کے لیے بات کر دیتا ہوں کہ ایمان مرکب چیز ہے, ایمان مفرد چیز نہیں ہے. ایمان کے کئی اجزاء ہیں, اور ایمان کے کسی ایک جز کا انکار سارے ایمان کو ناقابل اعتبار بنا دیتا ہے. آپ ہر چیز پر ایمان رکھیں, کسی ایک جز کا انکار کر دیں جو ایمان کے بنیادی چیزوں میں سے, اس کا کسی ایک جز کا انکار کر دیں, اس کا سارا ایمان ناقابل اعتبار. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے ایک عقیدہ رسالت کے اندر گڑبڑ کی ہے, ان کے سارے عقیدے صحیح ہوں, ان کے کسی عقیدے کا کوئی اعتبار نہیں, لہذا وہ کافر قرار دے دیے گئے اجماع امت سے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اجزائے ایمان بھی اس قدر اہم ہے. لہذا یہ ملائکہ پر ایمان یہ اسی قدر اہم ہے, کیونکہ یہ بنیادی عقائد میں سے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ان سب پر تو بھائی ایمان رکھنا پڑے گا. تو ایمان کس بات پر کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں, کتنے ہیں اس کے لیے تو بس یہ حدیث ہمیں کافی ہے رہنمائی کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ کے اوپر بیت المعمور ہے بالکل سیدھ میں, اور ایک وقت میں وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں. جیسے زمین پہ انسان طواف کرتے ہیں وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں, اور ہر وقت طواف وہاں بھی جاری رہتا ہے. اور جو فرشتے ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں, اور جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آنی. یہ تعداد کے بارے میں ہم نہیں سمجھتے کتنے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ, ایک خلیفہ. اب یہاں سے ایک بہت بڑی اور اہم بحث کا آغاز ہوتا ہے خلافت کا, کہ خلافت ارضی جو ہے زمین کی خلافت وہ انسان کے سپرد کی گئی. اور اس سے بہت سارے مفسرین نے اور بہت سارے ہمارے اسلاف نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ انسان زمین میں خلیفۃ اللہ ہے, اللہ کا خلیفہ ہے زمین میں, خلیفۃ اللہ فی الارض. اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا لفظ خلیفہ پر غور کرنا پڑے گا کہ لفظ خلیفہ کیا ہے
اور خلیفہ کا معنی عام طور پر نائب کیا جاتا ہے، قائم مقام کیا جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا قائم مقام یا نائب بنانے والا ہوں زمین میں. تو خلیفۃ اللہ فی الارض، یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ یہ جو خلیفہ ہے یہ صرف نبی ہیں، یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ خلیفہ جو ہیں وہ مسلمان ہیں. مطلقاً خلیفہ. اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان پھر خلیفہ ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مومن ہے، چاہے وہ ماننے والا ہے، چاہے وہ نہیں ماننا. انسان بطور مخلوق کے وہ خلیفہ قرار پائے گا اگر آپ اس کو خلیفۃ اللہ فی الارض بھی قرار دے دیں کہ اس سے مراد خلیفۃ اللہ فی الارض تھا. اگر خلیفۃ اللہ فی الارض ہے تو بھی ہر انسان پھر اللہ کا خلیفہ ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تخصیص نہیں فرمائی. دوسری بات اس سے یہ جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر سب ہی خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں تو پھر جس نظام خلافت کی بات ہم کرتے ہیں، جس نظام خلافت کو ہم ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، جس نظام خلافت کو ہم قائم کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اگر سارے انسان خلیفہ ہیں تو پھر تو جو آدمی جو نظام قائم کرے گا وہ خلافت ہوگا. ایسا نہیں. یہ بھی ایک پیچیدگی ہے. میں ان ساری پیچیدگیوں کو ذکر کر لوں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا رہنمائی کرتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ خلیفہ جو یہاں پہ کہا گیا ہے، لفظ خلیفہ، خلیفۃ اللہ فی الارض تو کہا ہی نہیں گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفتی یا خلیفۃ اللہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں یا میں زمین میں اللہ کا خلیفہ بنا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے تو مطلقاً فرمایا میں خلیفہ بنا رہا ہوں. خلیفہ کس کا ہے؟ اب یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ ہے وہ بنیادی فرق جس سے کچھ لوگ ادھر کو چل پڑے ہیں، کچھ لوگ ادھر کو چل پڑے ہیں. ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ لفظ خلیفہ آ گیا ہے اور خاص طور میں تجدد پسند ذہن وہ آج کل اس فکر کو ہوا دے رہا ہے کہ لفظ خلیفہ قرآن میں آ گیا ہے، اس کی بنیاد پر ایک نظام خلافت کا دعویٰ کر دیا گیا ہے. یہ بالکل غلط ہے. ایک خیال تو یہ پیدا ہو گیا. حالانکہ یہاں پہ یہ تو کہا ہی نہیں گیا کہ اللہ کا خلیفہ ہے، یہ تو ایک خلیفہ ہے لفظ آ گیا. اس لفظ سے، خلیفہ کے لفظ سے نظام خلافت نہیں نکالا جا سکتا، اس کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. اور دوسرا خیال یہ ہے کہ خلیفہ سے مراد انسان زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے. اب اگر ہم ان دونوں باتوں کو دیکھیں تو زمین میں اگر ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے تو پھر اس میں کافر اور مسلم کی تخصیص نہیں ہوگی، پھر سب اللہ کا خلیفہ ہوگا. اور اگر ہم لفظ خلیفہ پہ سے خلافت نہ نکالیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو رول ماڈل ہے، جو سیاسی نظام، ایک نمونے کا سیاسی نظام اگر ہمارے پاس موجود ہے تو وہ خلافت راشدہ ہے، جس کی اتھینٹسٹی ہمیں، جس کی اتھارٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی ثابت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت راشدہ ایک نظام جو ہمارے سامنے، اس کا نام بھی خلافت ہے. اور یہ جو جس خلافت اور جس نظام کو، جس بھی اسلامی نظام کی ہم بات کریں، وہ خلافت اعلی منہاج نبوہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. لہٰذا ایک طرف وہ بات غلط ہے، یہ دعویٰ تجدد پسندی کا غلط ہے کہ خلافت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف ایک لفظ استعمال ہوا، یہ دعویٰ غلط ہے. دوسری طرف یہ بات کہنا کہ انسان زمین میں مطلقاً اللہ کا خلیفہ ہے، یہ بات بھی درست معلوم نہیں ہوتی. لہٰذا کون سی رائے جو متوازن بھی ہو، ان دونوں باتوں میں تطبیق بھی ہو، قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق بھی ہو. میری رائے اس کے بارے میں یہ ہے، جو میں نے مفسرین کو پڑھا اور میں نے جو تاریخ اور سیرت کو پڑھا، جو میری سمجھ میں آیا، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ہو سکتا ہے میری انٹرپریشن بھی غلط ہو کیونکہ مفسرین نے مختلف باتیں کی. دیکھیں، ایک تو بات یہ کہ پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ نے زمین میں تمہارے لیے ساری چیزیں پیدا کی ہیں. اس کے بعد یہ کہانی خلیفہ کی بیان فرمائی، تو اس کا مطلب ہے اس کا تعلق تو حکومت کے ساتھ ہے نا. ساری چیزوں کی ملکیت اور حکومت کے ساتھ تعلق ہے. اور ویسے بھی قرآن میں جہاں کہیں استعمال ہوا ہے لفظ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ زمین میں استخلاف عطا فرمائے گا. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا. خلافت بمعنی حکومت ہی استعمال ہوا ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد، لفظ خلیفہ سے مراد بہرحال ایسی کوئی حکومت ہے، ایسا کوئی اختیار ہے جو اللہ تعالیٰ دینے جا رہا تھا. اور یہ بات درست ہے کہ یہ مطلق کہا گیا ہے خلیفتاً، یا یہ تو کہا نہیں گیا کہ میرا خلیفہ ہے. اس سے مطلق بھی مراد ہو سکتا ہے، اس سے اللہ کا خلیفہ بھی مراد ہو سکتا ہے. اگر اس سے ہم مطلق خلیفہ مراد لیں تو
تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک خلیفہ کا لفظی معنی ہوتا ہے پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا، پیچھے اور بعد میں، اور پیچھے چلنے والا بھی خلیفہ ہوتا ہے. اسی لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خلف، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خلف. عربی زبان میں یہ دونوں لفظ اس شخص کے لیے ہیں جو اپنے آباء و اجداد کے طریقے کے پیچھے چلتا ہے. جس میں نیکی نمایاں ہوتی ہے اس کو خلف کہہ دیتے ہیں لام پر زبر کے ساتھ، اور جس میں منفی باتیں یعنی برائی زیادہ ہوتی ہے اس کو خلف کہہ دیتے ہیں. یعنی یہ خلف الرشید ہے، یہ خلف الرشید. لوگ کہتے ہیں یہ ناخلف ہے، اور یہ یعنی خلف الرشید. خلف جو نیکی کے رستے پر چلنے والا، اور خلف جو برائی جو اس کے خلاف چلنے والا. لہٰذا یہ پیچھے آنے کے لیے، پیچھے آنے والوں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. ثم جعلناکم خلفاء الارض، قرآن کے اندر مختلف جگہوں پہ استعمال ہوا، حتیٰ کہ رات اور دن کے بارے میں بھی آیا. سورہ فرقان میں ہے غالباً، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، کہ یہ رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنا. لہٰذا خلیفہ کا لفظ صرف قائم مقام اور نائب کے لیے نہیں ہے، پیچھے آنے والوں کے لیے بھی ہے، بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ہے، اور یہ ان کے لیے بھی ہے جو پیچھے چلنے والے ہیں. میرے خیال میں جب ہم ان تمام معانی کو مد نظر رکھیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یعنی ایک تو مسئلہ یہ حل ہو گیا کہ اگر یہ خلافت عرضی سے مراد اللہ کی خلافت ہے تو اطاعت کرنا اللہ کے حکم کی، ان معنوں میں خلیفہ ہوگا. اللہ کے ہر حکم ماننے والا، اللہ کے حکم کی تنفیذ کرنے والا. اور وہ جو محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس کی مثال بر صغیر کا وائس رائے ہے. یعنی اعتراض اصل میں لوگوں نے یہ کیا ہے نا کہ قائم مقام یا نائب تو اس وقت ہوتا ہے جب اصل موجود نہ ہو. اصل کی غیر موجودگی میں قائم مقام کام کرتا ہے نا. نائب تو اسی وقت، جیسے پاکستان کا صدر باہر گیا ہو تو پھر سینٹ کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ صدر بن جاتا ہے، وہ قائم مقامی کرتا ہے. تو گورنر اگر گیا ہو باہر تو اس کی جگہ سپیکر اسمبلی کا جو ہے نا وہ اس کی جگہ قائم مقام، اس کی غیر موجودگی میں قائم مقام ہوتا ہے. لہٰذا ان کو اعتراض یہ ہے کہ اگر یہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے تو پھر اللہ کی ذات تو ہر وقت موجود ہے. جب اللہ کی ذات ہر وقت موجود ہے تو انسان خلیفہ ہو کیسے سکتا ہے اللہ کا؟ تو وہ خلیفہ غیر موجودگی میں ہونا ضروری نہیں ہے. تو ایک مثال تو اس کی یہ دی جاتی ہے کہ جیسے وائسرائے ہوتا تھا انگریز حکومت کا نمائندہ یہاں پہ، تو اس کا ایک کام تو یہ ہوتا تھا کہ انگریز سرکار جو بھی حکم دیں اس کو نافذ کرنا اس کے لیے ذمہ داری تھی کہ وہ نافذ کریں. اور دوسرا اس کے پاس یہ اختیار تھا کہ لوکلی یہاں کے جو مصلحتیں دیکھ کر، یہاں کے حالات دیکھ کر وہ اگر یہاں کے کوئی قوانین بناتا تھا تو اس میں وہ صاحب اختیار تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہی حیثیت انسان کی ہے کہ انسان زمین میں اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے خلیفہ ہے، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے خلیفہ ہے، اللہ کے حکم ماننے اور اس کے پیچھے چلنے کے حوالے سے خلیفہ ہے. اور یہ بات اور دیگر مفسرین نے بھی لکھی ہے کہ انسان جب اللہ کا حکم مانے گا تو یہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اور اگر یہ حکم نہیں مانے گا تو پھر یہ خلیفہ نہیں. خلیفہ اللہ کے حکم ماننے سے ہے، اگر نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے خلیفہ نہیں ہے. اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ غیر مسلم اس خلافت سے خود بخود الگ ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کا نہ دعویٰ کیا، نہ اس وعدے پر پورے اترے، نہ اس خلیفہ کی بنیادی پری ریکوزٹ جو ہے اس کو پورا کیا. اس لیے وہ خلافت کے اہل ہی نہیں ہے. خلافت کے اہل صرف وہ ہیں جو مسلمان ہیں، جو اللہ کے حکم کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں. لہٰذا یہ خلافت عرضی خلیفۃ اللہ فی الارض ہے. ہر وہ شخص اپنی ذات میں جو اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے اس دنیا میں اپنا کردار ادا کرتا ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے. اور یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اور فرشتوں کو جو کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ان معنوں میں بھی تھا کہ اس سے پہلے جن یہاں پہ زمین میں آباد تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنوں نے جب یہاں پہ بہت زیادہ فساد برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو سمندروں کی طرف اور پہاڑوں کی طرف دھکیل دیا، زمین خالی کرا لی گئی ان سے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. گویا ان کے بعد وہ جو پہلے تھے جن، ان کے بعد اللہ تعالیٰ ایک قوم پیدا کرنے والا ہے. ان معنوں میں بعد میں آنے والوں کے لیے لفظ خلیفہ بولا، یہ بھی ہو سکتا ہے. لہذا یہ سارے معنی بیک وقت درست ہو سکتے ہیں. بعد میں آنے والی مخلوق اور اللہ کا حکم ماننے والی مخلوق، وہ ہے خلیفۃ اللہ فی الارض. لیکن نظام خلافت کی جہاں تک بات ہے، اور پھر ہمارا ایک اور جو خلط مبحث یہاں سے ڈیولپ ہوتا ہے وہ خلافت اور جمہوریت کو ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں
کہ جمہوریت ٹھیک ہے کہ خلافت ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہیں جو جمہوریت کو کفر قرار دینے والے، کچھ لوگ ہیں جو جمہوریت کو عین اسلام قرار دینے والے، اور پھر اس سے نتیجہ نکال کے ایک ایسی لمبی بحث چل پڑی ہے، اور علمی حلقوں کے اندر پی ایچ ڈیز ہوئی ہیں اس کے اوپر، خلافت اور جمہوریت، خلافت اور جمہوریت. نظام، اب سمجھ لیجئے اس کی لفظی بحث سے نکل کر جب اس کو پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کا حکم زمین پر نافذ کرنے والا، اپنے اوپر نافذ کرنے والا، وہ ہے نا اصل میں اللہ کا خلیفہ. وہی ہے اللہ کا خلیفہ جو لفظی طور پر بھی ثابت ہو رہا ہے اور معنوی طور پر بھی ثابت ہو رہا ہے. تو زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنے والی سب سے اولین شخصیت کون ہے؟ وہ انبیاء ہوتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ وہ سارے جلیل القدر ہستیاں ہیں جو حقیقت میں خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کا استحقاق بھی رکھتے ہیں، اور اصل ان کی جو اتھارٹی ہے وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کی، وہ نبی ہوتے ہیں اللہ کے خلیفہ زمین میں، کیونکہ وہ اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے وہ آتے ہیں. سارے انسانوں سے چنیدہ، مصطفیٰ، برگزیدہ، مجتبی، وہ اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں. لہٰذا ہم جب اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلیفۃ اللہ فی الارض. اب پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ کیا تھے؟ وہ خلیفۃ اللہ فی الارض تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اگر ان معنوں میں دیکھیں تو ان کو خلیفۃ اللہ فی الارض ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا خلیفۃ اللہ کہا گیا، لا یا خلیفۃ اللہ کہا گیا. ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا یا خلیفۃ اللہ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا. اس کو کہا نہیں، میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں، انا خلیفۃ رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں، میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں. اللہ کے خلیفہ کون تھے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. اب نبی اکرم وہ تھے اللہ کی کے ہر بات کے پیچھے چلنے والے، وہ تھے اللہ کے ہر حکم کو زمین پر نافذ کرنے والے. اب میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا، وہ تو نبی ہوتے ہیں. میں ہو سکتا ہوں تو میں کسی نبی کا خلیفہ ہو سکتا ہوں کہ مجھے جو نبی نے اللہ کے احکام نافذ کر کے ایک سسٹم بتایا، ایک نظام دیا، میں اس نظام کو نافذ کرنے والا ہوں. انا خلیفۃ رسول اللہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب جو بھی کوئی شخص آئے گا وہ اپنے پیش رو کا خلیفہ ہوگا، اور وہ ان معنوں میں کہ بعد میں آنے والی، تو یہ دونوں باتیں مرج ہو جاتی ہیں کہ اللہ کا خلیفہ اطاعت کے اعتبار سے، اور یہ بات وہاں بھی ثابت ہوتی ہے سورہ احزاب کی اس آیت سے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. اللہ تعالیٰ نے یہ امانت، یہ زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے والی، یہ طاقت، یہ قوت، یہ اختیار، یہ اقتدار اللہ نے آسمانوں پہ، زمین پہ، پہاڑوں پہ، سب پہ اللہ نے پیش کیا. سب نے انکار کر دیا، یہ ذمہ داری اوکھی ہے، ہم نہیں کر سکتے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. انسان نے وہ اختیار لے لیا. اور یہ تکوینی اور تقدیری اعتبار سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ابتدائی آفرینش انسان کو اس بات کے لیے منتخب کر لیا گیا، یہ ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور اب خلیفۃ اللہ فی الارض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلافت ہیں. اسی لیے ہم لفظ خلافت علی منہاج النبوہ، اور کوئی خلافت نہیں ہے. خلافت راشدہ کا مطلب صرف وہ خلافت ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماڈل ہے. ہر خلافت کا ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کس کے خلیفہ تھے؟ اگر تو وہی سسٹم اوپر سے نافذ ہوا ہے تو پھر ابو بکر کو بھی خلیفۃ اللہ ہونا چاہیے تھا، عمر فاروق کو بھی خلیفۃ اللہ ہونا چاہیے تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو روک دیا، مجھے خلیفۃ رسول اللہ کہیں، مجھے خلیفۃ اللہ نہ کہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو سارے صحابہ کیا کہا کرتے تھے ان کو؟ یا خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے خلیفے کے خلیفے.
یا خلیفت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے خلیفہ۔ اب اگر یہی سے سلسلہ چلتا رہتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ کر کیا ہو جانا تھا؟ یا خلیفت رسول اللہ، اتنی دفعہ کہنا پڑنا تھا۔ تو ظاہر ہے 2 دفعہ کہنا بھی مشکل ہوتا ہے، یا خلیفت رسول اللہ۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہی جب کسی نے آ کے امیر المومنین کہا تو یہ لفظ پسند کر لیا گیا، اور پسند کر لیا گیا تو اس کے بعد سارے امیر المومنین ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی امیر المومنین بن گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی امیر المومنین بن گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی امیر المومنین بن گئے۔ اس کا مطلب ہے تعلق لفظ کے ساتھ نہیں ہے، تعلق اس نظام کے ساتھ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس نظام کو، اللہ کے حکم کو زمین پر نافذ کرے گا، اس کو آپ خلافت کہہ لیں، اس کو آپ امارت کہہ لیں۔ امیر المومنین ہوگا تو پھر تو امارت ہے نا، پھر خلافت تو نہیں ہے۔ تو امارت ہو یا خلافت ہو، لفظ کا مطلب، لفظ کی بحث نہیں ہے، بحث ہے اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی۔ لہذا تجدد پسند اگر ذہن یہ کہتا ہے کہ لفظ خلافت سے ان کو اگر چڑ ہے تو ہم لفظ امارت استعمال کر لیتے ہیں، ہم کوئی اور لفظ استعمال کر لیتے ہیں، لیکن نظام وہی ہوگا۔ آپ نظام خلافت کہیں، آپ نظام امارت کہیں، آپ نظام شورائیت کہیں، آپ جو مرضی کہیں، نظام وہی ہوگا۔ رہ گیا اس کا موازنہ جمہوریت کے ساتھ، تو بحث تو لمبی ہے، میں صرف اختصار کے ساتھ کیونکہ بات آ گئی اس لیے تاکہ ہمارے ذہن کلیئر ہو جائیں۔ جمہوریت جو ہے وہ حکومت بنانے کا ایک طریقے کا نام ہے۔ یہ جو مغربی جمہوریت ہے، اس نے تو پورے تصورات کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اور مغربی جمہوریت ہمیں دی اس لیے گئی ہے کہ ہم کنفیوز ہوں۔ اور انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ اگر آپ کسی کو if you are unable to convince them, confuse them۔ اگر آپ کسی کو کنونس نہیں کر سکتے نا تو ان کو کنفیوز کر دیں، وہ پریشان ہوتے پھرے خود ہی، نہیں آپ کے قائل ہوتے تو نہ صحیح خود ہی پریشان ہو کہ کم از کم اپنی اس بات سے تو کھڑیں گے نا۔ ہمارے ساتھ اصل میں یہی ہوا، ہمیں جمہوریت دے کر قائل کیا گیا یا نہیں، قائل تو ہم نہیں ہوئے، گھائل ضرور ہو گئے ہیں کنفیوز ہو کے کہ ہم خلافت اور جمہوریت کا موازنہ۔ اور بھائی یہ دونوں چیزیں یہ بالکل ان کے درمیان بعد المشرقین ہے، ان کا آپس میں تقابل کرنا ٹیکنیکلی غلط ہے۔ وہ ایسے کہ نظام خلافت یا نظام امارت یا نظام نبوت، اس کا نام جو مرضی رکھے، نام کا تو مسئلہ ہی نہیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ نظام خلافت سے مراد وہ نظام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لائے اور زمین پر امپلیمنٹ کر کے دکھایا۔ خلافت راشدہ اسی کا رول ماڈل ہے، خلافت اعلیٰ من حاج نبوہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 22 لاکھ مربع میل تک خلافت پھیل گئی، اس کا نام آپ خلافت رکھیں، امارت رکھیں، اسلامی حکومت رکھیں، نظام وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اب اسی نظام کو، یہ گویا پورے سسٹم کا نام ہے۔ اب اس سسٹم میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بنانے کا طریقہ اور ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بنانے کا طریقہ اور ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کا طریقہ اور ہے، اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کا طریقہ اور ہے۔ ان چاروں کا طریقہ کار مختلف ہے خلیفہ بنانے کا۔ اور جمہوریت کیا ہے؟ وہ صرف حکومت بنانے کا ایک انتظام ہے، ایک ایسا طریقہ ہے جو حکومت بنانے کے لیے کام کرتا ہے۔ نظام چلانے کے لیے تو جمہوریت آپ کو رہنمائی نہیں کرتی۔ جمہوریت آپ کو کہتی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو اختیار دے دیں اور پارلیمنٹ جو مرضی کرتی پھرے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں ایبسلیوٹ دے دیں، عوام کی حکومت، عوامی نمائندے وہاں آ گئے، وہ جو مرضی قانون بنائیں۔ اب عوامی نمائندے اگر اللہ کے دین پر چلنے والے لوگ ہیں تو چاہے وہ لوگوں کی رائے سے آئے ہوں، اگر وہ آ کے اللہ کا دین نافذ کر دیں گے تو اس کو خلافت کہیں گے یا جمہوریت کہیں گے؟ ظاہر ہے جب اللہ کا دین نافذ ہو جائے گا تو مقصد اصل میں اللہ کا دین نافذ کرنا۔ طریقہ حکومت بنانے کا کیا ہوگا اس کے بارے میں کئی آراء ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا مغربی جمہوریت تو ہمارے اس نظام خلافت سے دور کا بھی تعلق نہیں رکھتی، لیکن ہمارا تعلق اور ہماری بات، ہمارا مطمع نظر صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام اگر ہمارا مطمع نظر ہے
اور اسلام کے نظام کو آپ نظام اسلامی کہیں، نظام خلافت کہیں، نظام امارت کہیں، کوئی فرق نہیں ہے اس میں، یہ پورے سسٹم کا نام ہے۔ اس میں حکومت بنانے کا جو طریقہ ہے، اسلام اپنے مزاج کے اندر جمہوریت بھی رکھتا ہے، اسلام اپنے مزاج کے اندر شورائیت بھی رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے جو لوگ جمہوریت کے دل دادا ہیں ان کو غلط فہمی ہوتی ہے، اور وہ اسلامی جمہوریت کا نام لے کر مغربی جمہوریت کے اوپر اسلامی جمہوریت کا لبادہ اڑھا کر اس کو اپنائے ہوئے ہیں کہ شاید یہی اسلامی جمہوریت ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ جمہوریت ہے اسلامی۔ سمجھ لیجئے فرق کیا ہوا۔ فرق صرف یہ ہے کہ اسلام ہے، اپنے اندر جمہوری مزاج بھی رکھتا ہے، اپنے اندر شورائی مزاج بھی رکھتا ہے، لیکن مغربی جمہوریت جن بنیادوں پر قائم ہے ان بنیادوں پر اسلام قائم نہیں ہے۔ اور وہ ایک حکومت بنانے کا طریقہ ہے، اور حکومت بنانے کا طریقہ اگر صرف اس کا مطلب یہ ہو کہ کثرت رائے سے ہو تو وہ ہو سکتا ہے، وہ اسلام بھی اس کو قبول کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 6 بندوں کی کمیٹی بنائی کہ میرے بعد خلیفہ بنانے کے لیے 6 بندے، وہ 6 کے 6 کون تھے؟ 10 مبشرہ میں سے تھے۔ 7ویں جو تھے وہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی 10 مبشرہ میں سے تھے۔ ان کو اس لیے مقرر نہیں کیا، ان میں نومینیٹ نہیں کیا کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بہنوئی تھے، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اپنے بہنوئی کو بنانا چاہتا تھا اس لیے کیا۔ ان کو ویسے ہی نکال دیا۔ لیکن اب 6 لوگ تھے، 6 لوگوں کے درمیان اس بات کا امکان تھا نا کہ فیصلہ کرتے وقت 3 کی رائے ایک طرف ہو جائے، 3 کی رائے ایک طرف ہو جائے، پھر کیا کریں گے؟ اس لیے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو نومینیٹ کر دیا کہ میرا بیٹا رائے دے سکے گا، کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتا، امیدوار نہیں ہو سکتا، یہ رائے دے سکے گا۔ اور رائے بھی کب دینی ہے اس میں وضاحت نہیں ہے، عبداللہ بن عمر کی نومینیشن میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ کب رائے دے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ رائے دے سکے گا، کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رائے برابر ہو جائے تو اس رائے کو فیصلہ کن بنانے کے لیے رائے دے سکے گا عبداللہ بن عمر۔ یہ جس طرف رائے دے دیں گے وہ 4 ہو جائیں گے تو فیصلہ اس طرف ہو جائے، تو کثرت رائے سے فیصلہ ہوا نا۔ پھر اس کا مطلب اسلام جمہوری مزاج تو رکھتا ہے۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا تو عبد الرحمن بن عوف نے اسی کمیٹی کے رکن تھے، اور سارے لوگوں سے مشورہ کیا، مجلس شورا سے بھی مشورہ کیا، گلی گلی گئے، بچے بچے سے پوچھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میں سے کس کو بنایا جائے، پوچھ پوچھ کے ایک ایک سے مشورہ کر کے۔ اس کا مطلب ہے اسلام میں شورائیت بھی ہے، اسلام میں جمہوریت بھی ہے۔ اسلام اپنے مزاج کے اندر شورائیت بھی رکھتا ہے، اسلام اپنے مزاج کے اندر جمہوریت بھی رکھتا ہے۔ رہ گئی بات نظام خلافت کی، اور اگر اس سے مراد اللہ کا قانون اللہ کی زمین پر نافذ کرنا ہے تو طریقہ کار حکومت بنانے کا جس کے اندر وہ کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اس طریقے کے ساتھ اس نظام کا کبھی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ جمہوریت ایک طریقہ ہے، وہ غلط ہے یا صحیح ہے، اس مغربی جمہوریت کا نظام خلافت کے ساتھ تقابل کرنا ٹیکنیکلی غلط ہے، واللہ اعلم۔ کہ یہ تو ہمارا پورا نظام ہے، اس کے اندر ہماری معاشرت ہے، اس کے اندر ہماری سیاست ہے، اس کے اندر ہمارا دین ہے۔ اب اندازہ کیجئے نا کہ خلافت کے نظام میں یا نظام اسلام میں حکمران کون ہوتا ہے؟ حکمران وہ ہوتا ہے جو پیش امام بھی ہوتا ہے۔ یعنی اسلام میں، اسلام کے نظام سیاست میں جو امامت کرانے والا ہے نا، وہ اور حکومت کرنے والا، ان دونوں میں عہدوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یا امامت وہ خود کرائے گا یا اس کا مقرر کیا ہوا کوئی نمائندہ کرائے گا۔ مثلا اگر ڈویژن لیول کا کوئی اجتماع ہو نا تو کمشنر کو پیش امام ہونا چاہیے اسلام کے نظام کے اعتبار سے، اور اگر صوبے کے لیول کا ہو تو جو بھی صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے اس کو پیش امام ہونا چاہیے۔ لیکن ہم نے تو بالکل جمہوریت کو، ایک نئے سسٹم کو اسلام کے پیرالل لا کے کھڑا کر دیا ہے، اس کے متوازی لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور پھر اب موازنہ کرتے ہیں اسلام کے نظام خلافت سے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا نظام خلافت اپنی نوعیت میں مختلف ہے، وہ اپنی نوعیت کے اندر جمہوریت رکھتا ہے، شورائیت بھی رکھتا ہے، سب کچھ رکھتا ہے۔ یہ چند باتیں مغربی جمہوریت کے نظام کے ساتھ
صرف مشترکہ ہونے کی وجہ سے یا مشابہت ہونے کی وجہ سے کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسلامی جمہوریت ہو سکتی ہے. جمہوریت جمہوریت ہے، اسلام اسلام ہے. یہ الگ بات ہے کہ اسلام اپنے اندر جمہوریت بھی رکھتا ہے اور شرعیت بھی رکھتا ہے. بنیاد اصل میں اسلام کا وہ نظام ہے جس کو آپ خلافت کہیں، جس کو آپ امارت کہیں، اور وہ یہ ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ کریم نے فرمایا تھا میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے چونکہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تمہارے لیے سب کچھ بنایا. اب اس کا مطلب ہے وہ شخص، وہ اتھارٹی جس کو اللہ تعالیٰ زمین کا اختیار دینے والا ہے، وہ خلیفہ ہے، وہ انسان.